بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 اگست ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آج بہت سی ڈیولپمنٹس تھیں اسلام آباد میں۔ جمیل فاروقی صاحب کے کیس کی سماعت تھی اور ان کو آج جو ہے وہ جوڈیشل کر دیا گیا ہے۔ جسمانی ریمانڈ کی استدعا جو ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ گو کہ میں اس سماعت میں نہیں تھا کیونکہ آج جو میجر طلحہ شہید ہیں، جو لیفٹیننٹ جنرل سرفراز صاحب کے ساتھ تھے، جو ثانیہ الاسبیلا، اور اس میں وہ شہید ہوئے، آج ان کے لیے دعائیہ تقریب تھی جامع مسجد ملک ریاض فیز 8 میں، اور وہاں پر میں گیا اور ان کے والد صاحب سے، ان کے چچا سے، ان کی فیملی سے، ویس بھائی ہیں، ان سے ملاقات ہوئی، اور ہیرو ہیں یہ لوگ ہمارے، اور قوم ان خاندانوں کی، ان والدین کی مقروض ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر جو ہے اس وطن کے لیے جو ہے وہ قربان کیے۔ اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت زیادہ پریشان ہوں یا بہت زیادہ غم زدہ ہوں، بلکہ وہ بڑے حوصلے میں ابھی تک، کہ ظاہر ہے کہ بیٹا ان کا شہید ہوا اور بڑا مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد آج پاکستان عوامی تحریک کا ایک سیمینار تھا معیشت کے اوپر، جو معاشی صورتحال ہے اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری جو ڈاکٹر القادری کے بیٹے ہیں، انہوں نے، کیونکہ وہ خود ان کا یہ سبجیکٹ ہے، انہوں نے اس کے اوپر بکس بھی لکھی ہیں، تو انہوں نے بھی بڑے اچھی ایک چیز، ان کی تقریر میں بڑے پوائنٹس تھے اچھے جس کو بہرحال کنسیڈر کرنا چاہیے، تو اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور باقی سیلاب کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک جو ہے وہ خود سے کوئی پیسے ڈونیٹ نہیں کیے تو فوری طور پر کیجئے، اپنے ہاتھ سے بھجوائیے، جس پر آپ کو یقین ہے اس کو بھجوائیے، جو وہاں پر سیلاب زدہ علاقوں میں جو کام کر رہے ہیں ان کو بھجوائیے جس پر آپ کو یقین اور اعتماد ہے، لیکن خدارہ یہ کیجئے، بہت ہی برے حالات ہیں، بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے، اور سوچئے، ویڈیوز دیکھیے، بہت بہت خوفناک حالات ہیں۔ تو ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے کہ جتنا کوئی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس پیسہ سر اس نے کرنا ہے، جس کے جو کم پیسوں والے ہیں ان کا بھی یہ کام ہے کہ وہ اس وقت جو ہے وہ ان بہنوں بھائیوں کا، ان خاندانوں کی مدد کریں جو اس وقت مشکل کا شکار ہیں۔ اب آتے ہیں سیاسی صورتحال پر۔ سیاسی صورتحال میں آج نون لیگ نے بڑا بلنڈر کیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی جب بات مانتی ہے مسلم لیگ نون تو یہ خود ہی حماقت کرتے ہیں، بلنڈر کرتے ہیں، یہ عمران خان کا کیس مضبوط کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب پر پیمرا کے ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے رات کے پچھلے پہر پابندی لگوائی گئی اور کہا گیا کہ عمران خان کی تقریر لائیو نہیں دکھائی جا سکتی، ریکارڈڈ دکھائی جائے گی، کیونکہ عمران خان اداروں پر حملے کرتا ہے۔ اچھا، اداروں پہ کیسے حملے کرتا ہے؟ عمران خان نے جناب اداروں پہ حملے ایسے کیے کہ انہوں نے کہا کہ زیبا چودھری ہم تمہارے خلاف ایکشن لیں گے، یہ ایک جملہ، اس کے اوپر جناب انہوں نے کہا جی آپ نہیں دکھا سکتے عمران خان کی تقریر۔ اچھا، میں آپ کو پہلے بھی میں نے گزارش کی تھی کہ ذرا آپ غور کیجئے کہ پیمرا کا حکم یہ تھا کہ آپ عمران خان کی تقریر ریکارڈڈ دکھائیں گے، یعنی ڈیلے کے ساتھ دکھائیں گے، لیکن 9 چینلز نے عمران خان کی 2 تقریریں بالکل نہیں دکھائیں 1 منٹ کے لیے بھی، اور 2 چینل پھر ایسے تھے جنہوں نے لاسٹ عمران خان کا جیلوں والا جلسہ تھا وہ ڈیلے کر کے اور بعد میں ریکارڈڈ چلایا 7 نے، یعنی 7 چینلز ایسے ہیں جنہوں نے 3 لاسٹ عمران خان کی سپیچز تھی، پروگرام تھے، ان کا مکمل بلیک آؤٹ کیا، عمران خان کے جلسے کا مکمل بلیک آؤٹ کیا۔ کیوں؟ ویورشپ انہوں نے قربان کی، انہوں نے کریڈیبلٹی اپنی انہوں نے ذبح کر دی۔ جیو ہے، دنیا ہے، ایکسپریس ہے، انہوں نے بالکل 1 منٹ کے لیے بھی عمران خان کو نہیں دکھایا۔ کیوں نہیں دکھایا؟ اس پر بھی ذرا سوچئے، بار بار کہہ رہا ہوں سوچئے، کیوں نہیں دکھایا؟ کیا ایسا خوف ہے، کیا ایسا لالچ ہے، کیا ایسا مل رہا ہے؟ اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کا مالیاتی ایک بڑا اسکینڈل اس حکومت کا آنے والا ہے، تحریک انصاف کو اس پہ کام کرنا ہوگا۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ آج انہوں نے بلنڈر کیا کہ انہوں نے سزائے یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بھگوڑے میاں محمد نواز شریف کا خطاب جو ہے وہ پی ٹی وی پر لائیو چلایا، نہ صرف پی ٹی وی پر لائیو چلایا بلکہ یہ خطاب تمام ٹی وی چینلز نے لائیو دکھایا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ میاں صاحب کی خواہش بڑے عرصے تھی، اور وہ جو ہیں ان کے یہاں پہ پیر ہیں پاکستان میں، ان کو بار بار کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کی تقریریں کیوں لائیو چلتی ہیں، ہمارے اوپر پابندی ہے، عمران خان کیوں لائیو چلتا ہے؟ تو خیر ان کی وہ مراد پیر نے پوری کر دی ہے اور عمران خان کی تقریر پہ پابندی لگوا دی پیمرا کے ذریعے، اور پھر چینلز کو ایسا کوئی کیا گیا معاملات چینلز کے ساتھ، کیرٹ اینڈ سٹک دونوں کے چینلز نہیں دکھا رہے عمران خان کو۔ لیکن نون لیگ نے مریم نواز صاحبہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے جو کام کیا، بہت بڑی حماقت کی ہے، بہت بڑا بلنڈر کیا ہے۔ کل تحریک انصاف نے جو ہے وہ درخواست دائر کرنی ہے، اسلام آباد کورٹ میں کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کے حوالے سے پیمرا کا جو حکم ہے وہ چیلنج کیا جانا ہے، اور عمران خان صاحب کل جو سیلاب زدگان کے لیے ٹرانسمیشن کرنے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے بات کی جانی ہے کہ وہ لائیو دکھائی جائے۔ لیکن اس سے پہلے ایک سزائے یافتہ مجرم اشتہاری فرار مفرور بھگوڑے
کی تقریر لائیو دکھانا ہے جس کے حوالے سے پیمرا کے احکامات ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 16 اینکرز صحافی تجزیہ کار وہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تھے کہ جی میاں صاحب کی تقریر دکھانے کی اجازت دی جائے. اس کو میں نے مکمل سماعتوں کو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا اپنے یوٹیوب چینل پر, جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عطم اللہ صاحب نے بار بار پوچھا تھا کہ آپ کا لوکس اسٹینڈ کیا ہے, آپ کا حق دعویٰ کیا ہے. اور ایک ایسا شخص جو اشتہاری ہے جس کی جانب سے وکیل کوئی پیش نہیں ہو سکتا پاکستان کی عدالتوں میں, اس کو انڈائریکٹلی ہم کیسے فائدہ دے سکتے ہیں؟ آپ بتائیں, آپ اصل کھل کر بات کریں. وہ سلمان اکمل راجہ صاحب پیش ہوتے رہے تھے. تو بات یہ ہے, عدالت سے انہوں نے وہ درخواست واپس لے لی تھی. وہ درخواست انہوں نے واپس لے لی تھی, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اجازت نہیں دی تھی. پیمرا کا نوٹیفکیشن برقرار ہے, حکم برقرار ہے. تو وہ کون ہے جو نواز شریف کی تقریر چینل سے لائیو کروا رہا ہے؟ اور چینل کیوں لائیو کر رہے ہیں؟ اب ان کا کیس اس لیے خراب ہو گیا ہے کہ ایک طرف سزا یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بگوڑا جو ہے, جو پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا, پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتا, اس کی تقریر لائیو دکھا رہے ہیں. دوسری طرف عمران خان کی تقریر پہ پابندی لگا دی, اور پابندی لگائی کہ ریکارڈڈ چلانا ہے, اور چینل بالکل نہیں دکھا رہے. 7 چینل تو جیو, دنیا, ایکسپریس, سما, یہ تو بالکل 1 منٹ کے بھی نہیں دکھا رہے. یہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں, یہ اپنی ویورشپ لوز کر رہے ہیں. کیوں؟ کس قیمت پر؟ اس قیمت پر بھی آتے ہیں. لیکن نواز شریف کی تقریروں پر پابندی لگنے کی 2-3 وجوہات. ایک وجہ تھی کہ وہ اشتہاری ہیں, اور جو اشتہاری ہے بگوڑا ہے, جو پاکستان کے اداروں کو نہیں مانتا, پاکستان کی عدالتوں کو نہیں مانتا, اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا. اس کی تقریر, اس کے کچھ رائٹس ہیں جو نہیں رہتے, جو عام شہری کو حاصل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو پاکستان کی فوج کو گالیاں دیتا تھا, جس نے کہا تھا جنرل باجوہ تم مجرم ہو, جنرل باجوہ تمہیں جواب دینا ہوگا, جنرل فیض تمہیں یہ کر دیں گے, جنرل فیض تمہیں وہ کر دیں گے. جس نے پاکستان کی فوج میں بغاوت کرانے کی کوشش کی, جس کی بیٹی نے کہا کہ پاکستان کی فوج کے جو جوان ہیں, وہ افسران جو ہیں قیادت فوج کی, ان کی بات نہ مانے. وہی بات جو شہباز گل پر ہے کہ اس نے بہت سنگین بات کی, اس سے سنگین بات یہ کر چکے ہیں. لیکن پاکستان کی فوج پر حملے کرنے والا, پاکستان کی فوج کو گالیاں دینے والا, پاکستان کے آرمی چیف کو گالیاں دینے والا, ڈان لیکس کرنے والا, پاکستان کے اوپر حملے کرنے والا, باہر بیٹھ کے سازشیں کرنے والا, اس کی تقریر لائیو چلی. یہ انہوں نے بہت بڑی حماقت کر دیا, یہ انہوں نے بہت بڑی حماقت کر دیا. اب انہوں نے ایک تو عمران خان کا کیس عوامی عدالت میں بہت مضبوط کر دیا, اور پاکستان کے لوگ جاہل نہیں ہیں, بیوقوف نہیں ہیں, نظر آ رہا ہے ان کو کیسے ہو گیا, کس نے کرایا ہے, کیوں کرایا ہے. سزا یافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بگوڑے کی تقریر کیوں دکھائی ہے؟ کس کا پریشر تھا چینلوں کے اوپر کہ دکھائیں؟ کوئی تو تھا نا, کوئی تو ہے. جس طرح نا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, کوئی تو ہے جو پاکستان کا نظام اس طرح سے چلا رہا ہے کہ عمران خان جیسا شخص جس کی حب الوطنی کے اوپر 1% شک نہیں کیا جا سکتا, جس کا سب کچھ پاکستان میں ہے, جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, اور اس کے اوپر پابندی لگ گئی. جو بار بار کہتا ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے, اس کے اوپر پابندی لگ گئی. اور جو پاکستان کی فوج کے سپہ سالار کو ایک تقریر میں 14 بار گالیاں دیتا تھا, للکارتا تھا, جس نے اپنے کارکنان کو اشتعال دلایا کہ وہ پاکستان کی فوج پر حملے کریں, جن پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ پاکستان کی دشمن پاکستان کی فوج ہے, بھارت کی فوج نہیں ہے, جنہوں نے پاکستان کی فوج پر الزامات لگائے کہ پاکستان کی جو فوج ہے یہ کیا الزامات ہیں جو نہیں لگائے, جو کہتے تھے باڑ اکھاڑ کے پھینک دیں گے افغانستان کی جو باڑ ہے, جو کس حد تک پاکستان کی فوج پر, پاکستان کی عدالتوں پر, ان پر حملے کرتے رہے. ان کے جو اس وقت مین پلیئر ہیں میاں نواز شریف, جن کے اوپر پیمرا کا آرڈر ہے, عدالت میں معاملہ گیا تھا, عدالت سے واپس لے لیا تھا انہوں نے, اس کی تقریر لائیو چل گئی پی ٹی وی پر, جو عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چلتا ہے, جو بلوں میں ہم سے پیسے لیتے ہیں پی ٹی وی, اس کے اوپر چلی. کیسے چلی, کیوں چلی, کس نے چلوائی؟ اب آ جائیں مالیاتی اسکینڈل کے اوپر. پچھلے 1 ماہ سے ان چینلز کو جو عمران خان کی تقریر نہیں دکھاتے, ان کو کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی جتنی دیر تقریر چلے گی اتنی دیر کے آپ کو اشتہارات کی قیمت ادا کی جائے گی. عمران خان صاحب کی جماعت کو, اور اس حوالے سے میری انفارمیشن یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایک کوئی ہیں کوئی رہنما ہیں گجرانوالہ سے, آئی تھنک ان کا نام بلال ہے, انہوں نے میرا خیال ہے کہ وزارت اطلاعات میں رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت درخواست بھی دی ہے کہ مجھے انفارمیشن دی جائے کہ پچھلے 3 ماہ میں کتنے اشتہارات دیے گئے. کوئی اس طرح کی انفارمیشن میرے پاس آئی تھی, اور کیونکہ یہ شیئر کی ہوئی تھی شنیلا صاحبہ ہیں, پی ٹی آئی کی بڑی ایکٹیو رہنما ہیں لاہور سے, اور جب ہم 17 جولائی کا الیکشن کور کرنے گئے تھے تو انہوں نے بہت کوآپریٹ کیا تھا, بہت ساری چیزیں اور انفارمیشن, اور خاص طور پہ ڈیجیٹل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا تھا انہوں نے. ہمارے جو یوٹیوبر مختلف شہروں میں جا کر کوریج کرنا چاہتے تھے الیکشن ڈے پر, ان کو بہت زیادہ شنیلا صاحبہ نے کوآپریٹ کیا تھا, سپورٹ کیا تھا. وہ ان کے اس الیکشن مانیٹرنگ سیل کو دیکھ رہی تھیں جو لاہور میں قائم کیا گیا تھا. انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی یہ شیئر کیا ہوا تھا, اور میرے کسی اور گروپ میں بھی میرے نظر سے گزرا. لیکن فواد چودھری صاحب کا معاملہ دیکھنا ہوگا کہ پچھلے 4 ماہ میں اس حکومت نے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کتنا پیسہ میڈیا کو کھلایا ہے, حرام کے
پیسہ سمجھ کے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ تھا، خون پسینے کا پیسہ تھا، جس کو یہ اپنے جس طرح یہ ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے حرام کا مال سمجھ کے انہوں نے جس طرح سے میڈیا پر لٹایا ہے، میڈیا کو کھلایا ہے کہ میڈیا عمران خان کی تقریر 1 منٹ بھی نہیں دکھا رہا، بول اور ARY کے علاوہ، اور 9 چینلز ہیں جو بالکل عمران خان کی تقریر نہیں دکھا رہے، اور ایک چینل میں میری نظر سے گزرا ہے جس نے عمران خان کی تقریر ریکارڈڈ چلائی ہے، لاسٹ جو کل والی تھی۔ تو فواد صاحب یہ دیکھیں، انفارمیشن لیں، انفارمیشن منسٹری سے کتنے اشتہارات دیے گئے ہیں، اور کیا کوئی سیکرٹ فنڈ سے پیسے دیے گئے ہیں، اور کیوں یہ چینل جو ہے وہ اپنی ساکھ متاثر کر رہے ہیں، اپنی ویورشپ قربان کر رہے ہیں، کس قیمت پر؟ کچھ تو مل رہا ہے نا، ہاں کیرٹ اینڈ اسٹک دونوں مل رہے ہیں۔ مالکان تقریباً جو مالکان ہیں ان کے معاملات ہیں، ان کو یہ ڈرایا گیا ہے کہ تم اگر عمران خان کو دکھاؤ گے تو تمہارے کیسز کھل جائیں گے، بہت ساروں کی فائلیں ان کے سامنے رکھی گئی ہیں، اور ساتھ نے کہا گیا کہ نہیں ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، آپ اگر عمران خان کو نہیں دکھائیں گے تو ایسے تھوڑی ہم صرف آپ سے اس کے اوپر آپ کو بلیک میل کر رہے ہیں، نہیں، آپ کو حصہ بقدر جثہ ملے گا، آپ کو مال ملے گا، اور کروڑوں روپے کے اشتہارات ٹی وی چینلز کو دیے گئے ہیں۔ اور حد تو یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو شہباز شریف کے فنڈ کی ٹرانسمیشن ہے وہ بھی پیسے دے کے کروائی جا رہی ہے، یعنی فنڈ آئے یا نہ آئے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چینلز کو پیسے دے کر اور ٹرانسمیشنیں کروائی جا رہی ہیں۔ تحریک انصاف کو یہ معاملہ انفارمیشن لے کے عدالت میں لے جانا ہوگا۔ یہ مالیاتی اسکینڈل ہے اس حکومت کا، اخلاقی اسکینڈل بھی ہے کہ ایک طرف سیلاب میں آدھے سے زیادہ ملک ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کو پانی کھانا نہیں مل رہا، لوگوں کو آپ ریسکیو نہیں کر پا رہے، نکال نہیں پا رہے، دوسری طرف آپ کروڑوں اربوں روپے چینلز کو دے رہے ہیں صرف عمران خان کو نہ دکھانے پر۔ کیا فائدہ ہو رہا ہے آپ کو؟ کیا عمران خان کی بات نہیں پہنچ رہی عوام تک؟ یوٹیوب کے ذریعے پہنچ رہی ہے، ٹویٹر کے ذریعے پہنچ رہی ہے، فیس بک کے ذریعے پہنچ رہی ہے، واٹس ایپ گروپوں کے ذریعے پہنچ رہی ہے، آپ کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ 500 فیس بک یوٹیوب چینلز پر عمران خان ایک ہفتہ پہلے لائیو گئے جب ان کا بہت امپورٹنٹ جو جلسہ تھا، جو پروگرام تھا۔ تو یہ صورتحال ہے، بڑا انہوں نے حماقت کیا ہے۔ مریم نواز صاحبہ ایسے حماقت ان سے کروائی کہ میاں صاحب کو لائیو دکھائیں پی ٹی وی پہ دکھایا، سارے چینل پہ دکھایا۔ اب چینلز کے منہ میں کیا رہ گیا ہے چینلز کے منہ میں کہ سزایافتہ مجرم اشتہاری فراری مفرور بگوڑے کو دکھا رہے ہو، اور ایک عمران خان جس کے اوپر جو کیسز ہیں بھی تو پولیٹیکل ہیں، کوئی مجرم نہیں ہے، اس کو نہیں دکھا رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور اب عدالت میں عمران خان کا مضبوط ہو گیا کیس، عمران خان کے حق میں یہ چیز جائے گی کہ اشتہاری فراری مفرور بگوڑے کو دکھا رہے ہیں، اور عمران خان کی سیلاب زدگان کے لیے ٹرانسمیشن یہ نہیں دکھا رہے اور اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ بہرحال ARY اور بول تو دکھائیں گے، بول کا تو ہم نے سارا پلان کیا ہوا ہے کہ کل ہم عمران خان کی وہ ٹرانسمیشن دکھائیں گے، انشاءاللہ بڑھ چڑھ کر دکھائیں گے، اس لیے کہ ضروری ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے پیسہ اکٹھا ہو اور وہ خرچ ہو، لوگ اس وقت مشکل میں ہیں۔ باقی چینلز کو نقصان کر رہے ہیں اپنا۔ اگر آج یہ چینلز اس موقع پہ کمپرومائز کر گئے ہیں، سودے بازی کر گئے ہیں اور ان کو خرید لیا گیا ہے، تو لوگ آئندہ بھی ان کو اس طرح سے نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کی منصور کامی ناصر، اللہ حافظ۔